السلام علیکم. آف کیمرہ سٹوری کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک. آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں، امید ہے کہ نہ صرف آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی بلکہ اس سٹوری کے اینڈ میں وہ لوکیشن، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس نہ صرف سٹوری کے اندر محسوس کریں گے بلکہ اس جگہ کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، کیونکہ یہی فیلنگ میری تھی. حنا خان ٹانگ سٹی راجستھان سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے یہ مجھے کہانی سینڈ کی ہے اور میں دل سے حنا خان آپ کا بہت بہت لفظ نہیں ہے شکریہ ادا کر سکوں اپنی فیملی کی یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنے کا، کیونکہ یہ ایک سچی کہانی ہے اور اس کے واقعات آج بھی کچھ زندہ ہیں. نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ لوکیشن بھی موجود ہے جو ویڈیو کے اینڈ میں ہے. تھینک یو سو مچ حنا خان. حنا خان کی نانی جن کا نام ہے رضیہ بی. بی کا لفظ جو ہے وہ انگلش والا بی نہیں ہے، ریسپیکٹ میں پہلے لگاتے تھے. آج نہ صرف وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، بلکہ اسی حویلی میں رہتی بھی ہیں جس کے ساتھ جڑی ہے یہ ایک کہانی. رضیہ بی کی پھپھو جن کا نام سائرہ بی ہے. یہ کہانی جو آج اب سننے جا رہے ہیں یہ سائرہ بی کی کہانی. سائرہ بی جب پیدا ہوئیں اور کچھ عرصے بعد جب بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو سب خاندان والوں کو اندازہ ہوا کہ اس حویلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی دی ہے. اتنی خوبصورت بیٹی دی ہے کہ جیسے جیسے ہی وہ بڑی ہوتی گئی اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلتے گئے. سائرہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ رب کائنات نے اس چہرے کو بہت ہی محنت سے دل سے تراشا ہوگا، بنایا ہوگا. اور ایسے چہرے بہت کم ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ تو نگاہ دیکھ لے لیکن دوسری دفعہ خود بخود نگاہ مڑ جاتی ہے کہ اتنا حسین چہرہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ان کو بنایا ہے. سائرہ بی بھی ایسی ہی تھی جن کو ایک دفعہ کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اور دوسری بات ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ بچپن سے ہی والدین کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بال بہت زیادہ لمبے ہو رہے ہیں. چمکدار، چمکیلے، خوبصورت اور سٹریٹ لمبے بال. سائرہ بھی جو ایک خوبصورت بچی تھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جوان ہونے لگی اور چرچے جس کے حسن کے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، 16-17 سال کی عمر میں تو انتہائی زیادہ ہی وہ خوبصورت ہو گئی. اور ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ دور دور تک خواتین اسپیشلی پردے کا سسٹم تھا، ان کی حسن کے چرچے کو سن کے ان کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. جیسے کہانیوں میں ہم لوگوں نے اکثر جنہوں نے کہانیاں زندگی میں پڑھی ہیں، سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا کہ کچھ حسن کے چرچے، کچھ ایسی حسین و جمیل بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں جن کے دور دور تک چرچے تھے. سائرہ بھی ان میں سے تھی. اور سائرہ بھی کی ایک خاص بات یہ تھی، ان کے بال اتنے بڑے ہو جاتے تھے، وہ جتنا کاٹتی تھیں وہ اور زیادہ لمبے ہو جاتے تھے. تو وہ سر دھونے کے لیے وہ ایک موڑا ٹائپ انہوں نے مجھے بتایا، ایک گول سا بنا ہوتا ہے، کرسی ہی سمجھ لے. آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو موڑا سمجھ آ جائے گا، بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا. موڑا پہلے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو وہ اونچا ہوتا تھا کرسی جتنا، تو وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھتی تھی، تب اپنے بال دھونے کی کوشش کرتی تھی. وہ اتنے لمبے ہوتے تھے پھر بھی وہ زمین پہ لہراتے رہتے تھے. اور ان کے بالوں کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کو کاٹ کاٹ کے سنبھال کے رکھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بالوں کو کاٹ کے اپنا ایک تکیہ بنایا تھا. سرہانہ جو سر کے نیچے رکھ کے ہم سوتے ہیں، پلو، وہ تکیہ ان کے ایک بالوں کا بنا تھا. اتنا زیادہ اس کے اندر انہوں نے بال کاٹے تھے اپنے کہ جمع ہو گئے تھے کہ وہ اس تکیے کو سر کے نیچے رکھ کے سوتی تھی. اور وہ آرام دہ ان کا ایک تکیہ تھا جو ان کے بالوں کا تھا. اس کے باوجود وہ بال رکتے نہیں تھے، لمبے ہوتے جاتے تھے. سائرہ بی کے جو دادا ابو تھے ان کو ایک خواب مسلسل نظر آتا تھا. اس خواب کے اندر ایک نوجوان آتا تھا، شیروانی اس نے پہنی ہوتی تھی، انتہائی خوبصورت شیروانی، اور صافہ اس نے باندھا ہوتا تھا سر پہ. وہ ان کے دادا ابو کے پاس آتا اور ان کو آ کے کہتا کہ آپ نے سائرہ بی کی شادی نہیں کرنی، اس کو ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، تو آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کی آپ لوگوں نے شادی نہیں کرنی. پہلی دفعہ خواب آیا، انہوں نے کہا خواب ہے. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب مسلسل یہی ایک خواب آنے لگا، وہی ایک شخص شیروانی باندھ کے آتا،
نفیس سی شیروانی، سر پہ صافہ، اور کہتا ہے اس کی شادی نہیں کرنی. تو ان کو لگا کہ یہ کوئی واقعی میسج ہے جو مجھے خواب کے ذریعے دیا جا رہا ہے. اور ایک وقت آیا انہوں نے یہ خاندان کو بٹھا کے یہ خواب بھی سنا دیا کہ سائرہ بی کی ہم شادی نہیں کر سکتے. میری یہ جو پوتی ہے یہ اتنی حسین ہے کہ کوئی اور مخلوق شاید اس پہ عاشق ہو گئی ہے، اور وہ مجھے خواب میں آ کے میسج دیتی ہے کہ اس کی شادی نہیں کرنی. تو اب ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. دادا ابو کا اس گھر کے اندر، اس حویلی کے اندر جو تھا، ایک روب تھا، اور یقیناً ان کی بات کو سب مانتے تھے، اور یہی ہوا، یہی فیصلہ ہوا کہ ان کی شادی نہیں کی جائے گی. وقت گزرتا رہا، جب وہ 17 سال کی ہو گئیں تو آہستہ آہستہ ماں، ادھر ادھر کے لوگ، خاندان والے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک خواب کی بیس پہ کیا یہ ایسی بات ہوگی کہ ایک خواب ہی تو آیا ہے اور اس بیس پہ شادی نہ کرنا زیادتی ہوگی، کیوں نہ ان کی شادی کے بارے میں سوچا جائے. اور آپس میں مشورہ ہوتے 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 آخر بات دادا ابو تک پہنچ گئی، اور ان کو کسی طریقے یہ کہہ دیا گیا کہ اس پہ سوچیں، ایک خواب کی بیس پہ آپ اس طرح ظلم نہ کریں. اور انہی دنوں میں ہی سائرہ بی کا فرسٹ کزن، یعنی 2 بھائی، ایک بھائی کی بیٹی تھی سائرہ بی، اور دوسرا جو بھائی تھا اس کا بیٹا تھا احمد علی. یہ دونوں ہم عمر تھے. جب شادی کی باتیں ہونے لگی تو احمد علی کا انٹرسٹ جو تھا، اس وقت سے پہلے تو نہیں تھا، وہ بھی 17-18 سال کا نوجوان ہو چکا تھا، اس کا انٹرسٹ اپنی کزن، فرسٹ کزن سائرہ بی کی طرف وہ انوالو ہونا شروع ہو گیا. اور سائرہ بی بھی ایک نیچرل، اس وقت ایک ان دنوں میں ہوتا تھا کہ کزن ایک دوسرے سے زیادہ پیار کرتے تھے. سائرہ بی بھی احمد علی کو پسند کرنے لگی، اور احمد علی بھی آہستہ آہستہ اپنی کزن کا دیوانہ ہونے لگا، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سائرہ بی سے شادی کروں. جب یہ بات دادا ابو تک پہنچی اس طرح ہے، اور ان کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا کہ ایک خواب کی بیس پہ اس طرح فیصلہ نہ کیا جائے، اس پہ غور و عمل کیا جائے. دادا ابو بھی پوری خاندان کے آگے مجبور ہو گئے. ایک خواب ہی تو ہے جو میں دیکھتا ہوں، کس طرح میں اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہوں کہ اس کی شادی نہ ہو. آخر ایک ٹائم آیا، وہ بھی موم ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ سوچتے ہیں اور شادی کے لیے جلد ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کیوں نہ ایک رسم ادا کی جائے سائرہ بی کی اور احمد علی کی، کہ ہم نے ان کی آپس میں منگنی کر دی ہے. دن اور تاریخ رکھا گیا منگنی کا کہ پرسوں ان دونوں کو آپس میں انگوٹھی پہنا دی جائے گی. منگنی سے ایک دن پہلے جہاں پہ سائرہ بی رہتی تھی، اس حویلی کی بالکل بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا فنکشن تھا. تو سائرہ بی تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں گئیں، سر میں تیل لگایا، مہندی لگائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھیں، کل ان کی منگنی تھی. اور وہ خوشی خوشی تیار ہونے لگیں کہ آج ساتھ والے ہمسایوں کے گھر میں جو عقیقہ تھا وہاں پہ میں چکا لگاؤں. ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ کل ان کی منگنی تھی احمد علی سے. وہ جب تیار ہونے کے لیے گئیں، انہوں نے بال شال تیل لگائے، مہندی شہندی لگائی اور جوڑا بنا لیا. اس دور میں عموماً خواتین بالوں کو پیچھے باندھ کے جوڑا بنا لیتی تھیں، یعنی کہ گول سا گھما کے اور بالوں کو بیچ میں ہی پھنسا دیتی تھیں. اس کو جوڑا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ تو ہے، لیکن کچھ لوگ جو یورپ میں میری سٹوری سنتے ہیں ان کو اس باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے میں ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے بالوں کا جوڑا بنایا اور ویٹ کیا کہ تھوڑی سی دیر میں تیل جو ہے رچ بس جائے تو پھر میں نہا لوں. جیسے ہی نہانے کے لیے وہ جوڑے کو انہوں نے کھولنے کی کوشش کی تو پتہ لگا جوڑا کھل نہیں رہا. تو انہوں نے کافی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ بہت زیادہ سخت ہو چکا ہے. ماں کے پاس گئیں کہ اس جوڑے کو کھولیں، جوڑا کیوں نہیں کھل رہا. اور ماں نے جب جوڑے کو وہ جو بالوں کا بنایا ہوا تھا اس کو ہاتھ لگایا تو پتہ لگا وہ پتھر کا ہو چکا ہے. وہ بال نہیں ہیں، ان کو ہاتھ لگائیں تو ایسے لگتا ہے یہ پتھر کے بال ہیں. ماں نہ صرف چونکی بلکہ اسی لمحے یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ سائرہ بی کے جو بال ہیں کا جوڑا ہے وہ پتھر کا بن چکا ہے. یہاں تک کہ مردوں تک بھی بات پہنچی اور گھر کے جتنے بھی افراد تھے آہستہ آہستہ جمع ہونے شروع ہو گئے. اور ہر نے نہ صرف آ کے ہاتھ لگایا بلکہ زور لگانے کی کوشش کی، یہ سمجھ کے ہر بندہ ہے کہ میں زور لگا کے کھولتا ہوں، لیکن جیسے ہی کوئی ہاتھ لگاتا تو پتہ لگتا بال نہیں پتھر ہے.
سائرہ بی کے جو دادا تھے، دادا تک یہ بات پہنچی، اور وہ بھی جب آئے، انہوں نے آتے ہی اپنی جب پوتی کو دیکھا تو سب سے پہلے ان کے دماغ میں جو خیال آیا وہ خواب تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے کہ میں منگنی تو کرنے کا فیصلہ لے چکا ہوں لیکن کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور جب وہ بھاگتے ہوئے روم میں آئے تو دیکھا سارے پریشان ہو کے جمع ہیں، اور انہوں نے بھی جا کے جیسے ہی سائرہ بی کے بالوں کو ہاتھ لگایا تو وہاں پہ بال نہیں، پتھر کی طرح ایک جوڑا بنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ جب ان کے ماتھے پہ ٹچ ہوا تو ایسے لگا وہ شدید تیز بخار کا شکار ہو چکی ہیں۔ اسی وقت دادا ابو نے کھڑے ہو کے سب کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سے لوگوں سے کہتا تھا کہ سائرہ بی کی شادی کا مت سوچنا، تم لوگوں نے میری نہیں مانی اور مجھے قائل کر ہی لیا کہ مجھے بھی کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے اس کی منگنی کر دیتے ہیں، لیکن یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ وہ جو مجھے خواب میں آ کے میسج دیتا تھا یقیناً وہ ہم سے خفا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان بالوں کو پتھر کا بنا کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ ساتھ ہی دادا ابو نے ایک روم کی طرف دیکھ کے جیسے اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے ان سے معافی مانگنی شروع کر دی اور گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جتنے وہ جتن کر سکتے تھے، اگربتیاں جلانی شروع ہو گئیں، پڑھنا شروع ہو گئے، پھونکنا شروع ہو گئے، جو کچھ کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا کہ کوئی عمل کیا جائے، کچھ کیا جائے، اور وہ پورا دن اسی کشمکش گزر گیا، بال نہ کھل سکے۔ سارا گھر پریشانی کے عالم میں، رات ہو گئی، کھانا کسی نے نہیں کھایا، سب گھر والے جمع ہیں اور پریشان ہیں۔ سارہ بھی مسلسل روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، بال نہیں کھل رہے اور ان کا جسم 104 بخار کی طرح تپ رہا ہے۔ رات کو سائرہ بی کے دادا ابو جب سوئے تو وہی شخص جو خوبصورت لباس پہن کے، شیروانی پہن کے، سر پہ صافہ باندھ کے آتا تھا، آج آیا تو صحیح خواب میں لیکن اداس تھا۔ کپڑے بھی پرانے تھے، وہ چمکیلے بھڑکیلے کپڑے نہیں تھے، صافہ بھی سر پہ نہیں تھا، اور پرانے کپڑوں میں وہ سامنے آ کے بیٹھا اور ان کے دادا ابو کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا اس کی شادی کا مت سوچنا، ہم نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا مقصد نقصان پہنچانا تھا۔ تم لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی لیکن شاید تم لوگ ہماری بات کو نہیں سمجھ سکے اور اس کی شادی کرنے کا سوچنے لگ گئے، اور اسی کی وجہ سے ہی آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اوکے، ایک کام کرتے ہیں، آج تم ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ خواب میں ہی سائرہ بی کے دادا نے پوچھا کیا ڈیل؟ تو انہوں نے کہا جس طرح ہم نے کہا تھا یہ ہماری امانت ہے، ہم اپنی اس امانت کو آج لے جاتے ہیں اور اس کے بدلے مانگو، جو مانگتے ہو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ اس کے دادا نے خواب میں ہی گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ خدا کا واسطہ اس کو مت لے کے جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میری پوتی کو یہیں رہنے دیں، اس کو مت لے کے جائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی، آج کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہیں گے، خدا را ہمیں معاف کر گئے۔ گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن آئندہ یہ غلطی مت کرنا، اگر ایسا ہوا تو ہم اپنی امانت کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، پہلی اور یہ آخری دفعہ تمہیں معاف کیا۔ صبح جب سب اٹھے تو پتہ لگا کہ سائرہ بی کا وہ جو بالوں کا جوڑا سا تھا وہ خود بخود کھل چکا ہے، اور یہی خواب دادا نے سارے گھر والوں کو سمجھایا، سنایا کہ یہ ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ جوڑا بھی کھل چکا ہے۔ تو اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد سائرہ بی کی شادی کا کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ سائرہ بی جو بہت خوبصورت تھی، لمبے بال والی، ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ جس کے دور دور تک چرچے تھے حسن کے، وہ اداس رہنے لگی۔ وہ لاڈلی تو تھی سب کی، باپ کی تو ہمیشہ بیٹی بہت زیادہ لاڈلی ہوتی ہی ہے، لیکن دادا ابو کی بھی لاڈلی تھی، ہر بات جس کی مانی جاتی تھی۔ اب وہ اداس رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، شادی کا خیال ہی سب نے دماغ سے نکال دیا کہ کبھی سائرہ بی کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ وقت تیزی سے سفر کرتا رہا، لیکن احمد علی جس کے دل میں سائرہ بی کا پیار جاگ چکا تھا، اور سائرہ بی جس کے دل میں سیم اسی طرح اپنے کزن کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی، شادی کا فیصلہ تو مؤخر کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی دادا نے یہ بھی فیصلہ صادر کر دیا تھا
کہ احمد علی کا اس گھر میں آنا جانا بند کر دیا جائے۔ وہ احمد علی جو اپنے چچا کے گھر، چچا کی بیٹی جس سے وہ پیار کرتا تھا، بہانے بہانے سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا، کبھی کھانا کھانے، کبھی چائے پینے، جس طرح اس دور میں رواج تھا کہ کزن ضرور ایک دوسرے کے گھر آتے تھے کھانا کھانے، ملنے، بیٹھنے۔ احمد علی کو دور کر دیا گیا اس گھر سے۔ وہ اب آتا تو تھا اس گھر میں لیکن بہت کم، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ وہ دونوں کزن رہتے تو اب دور تھے لیکن ان کے دلوں میں محبت وقت کے ساتھ اور کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ سارا بھی احمد علی کو بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور احمد علی بھی ہر وقت جس کے خواب دیکھتا تھا شادی کے، وہ سائرہ بھی تھی۔ دو پیار کرنے والے پریمی دور دور تو رہ رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے، جو آپس میں کزن تھے۔ جب بھی کبھی زندگی میں موقع ملتا احمد علی گھر کے اندر آتا اور اپنی کزن کو دور سے دیکھتا اور وہ اس کو دیکھ کے مسکرا دیتی اور وہ اپنی چچی کے پاس بیٹھتا اور چلا جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ عمر بڑھتی گئی دونوں کی، احمد علی کی بھی، سائرہ بی کی بھی۔ جو 17-18 سال کے تھے اب وہ 25-28 کے قریب ہونے والے تھے۔ وقت نے ایسی کروٹ لی کہ وہ جو دادا ابو جن کا ہولڈ تھا، اللہ نے اپنی امانت اپنے پاس بلا لی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شادی کا خیال تو پہلے ہی سب کے دل سے نکل چکا تھا، لیکن دادا ابو کی وفات کے بعد احمد علی اور سائرہ بھی جو بہت کم ملتے تھے، ان کا ملنا جلنا تھوڑا سا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ وہ جو ایک سختی تھی، دادا ابو کا خوف تھا، ڈر تھا، پابندی تھی ان کے گزر جانے سے، اس میں نرمی آ گئی کہ باپ جو اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا تھا، سائرہ بی سے، وہ بھی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے اجازت دے دیتا اور احمد علی ان کے گھر آ جاتا، کھانا کھا لیتا، چائے پی لیتا۔ کئی دفعہ سائرہ بی نے اپنے والد سے اس کے بعد ضد کی، ڈیمانڈ کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں احمد علی سے۔ لاڈلی تھی، باپ نہ مانتا اور اس نے کئی دفعہ دیواروں میں سر ماری، ٹکریں ماری، اس طرح کا عمل کیا کہ باپ کو مجبور کر سکو، کیونکہ باپ کبھی بھی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ اس طرح کا عمل کرتی، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، سر پھوڑ لوں گی، اور ایسا کرتی بھی صحیح۔ اور جب سر سے خون نکلتا، وہ اپنا سر دیوار میں دے مارتی تو باپ روتا اور اس کے سر پہ پٹیاں باندھتا اور اس کو سمجھاتا کہ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا۔ مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری بیٹی مجھ سے دور چلی جائے گی، میں بیٹی کو کھو دوں گا تو میں آج اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ وہ روتا اور اس کو چپ بھی کراتا۔ ان کے گھر میں ایک آنٹی رہتی تھی، سائرہ بھی اپنی دل کی ہر بات اس آنٹی کو بتاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کو بتاتی تھی کہ اس کے دل میں احمد علی کے لیے شدید محبت پیدا ہو چکی ہے، اس سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور احمد علی بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اس آنٹی سے شیئر کرتی۔ والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تو آنٹی کے ساتھ وہ اور اٹیچ ہو گئی اور بہت زیادہ پیار کرنے لگی، اور اپنے ہر دل کا حال جیسے ماں کو بتایا جاتا ہے سائرہ بھی بتانے لگی۔ تعویذ تو انہوں نے گلے میں سائرہ بی نے ڈالا ہی ہوا تھا، لیکن جس طرح دل کو تسلی کو ایک غالب خیال اچھا ہے والی بات ہے، وہ ایک تعویذ تو تھا لیکن شاید اس کا اثر نہیں تھا۔ اگر اثر وہ تعویذ کرتا تو ان کے بال اس طرح بند نہ ہوتے، جس طرح جوڑا بن کے پتھر بن گیا تھا۔ 25-28 سال دونوں کی تقریباً عمریں تھیں، اور ایک دن ایسا ہوا کہ سائرہ بی کے والد 15 دن کے لیے کسی دوسرے شہر چلے گئے، اور پیچھے احمد علی کو موقع مل گیا سائرہ بی کو قائل کرنے کا۔ وہ اس کے گھر پہنچا اور اس کو قائل کیا کہ ہم دونوں اگر والدین نہیں مانتے تو ہم خود سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ اس وقت ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، ان دنوں میں بہت مشکل تھا۔ سائرہ بی نہیں مانی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسے کرتے ہیں، ہم ایک نیک اللہ والے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے پاس چلتے ہیں اور میں تعویذ لے کے آتا ہوں، اگر وہ تم تعویذ پہن لو گی، میرے ساتھ چلو گی
تو پھر تمہیں اور مجھے کوئی بھی مخلوق شادی کرنے سے نہیں روک سکے گی، چاہے وہ جتنے طاقتور جن ہوں گے، ہماری شادی نہیں روک سکیں گے۔ سائرہ بی نے یہی بات آنٹی سے کہی، آنٹی نے ان کو منع کیا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، تمہارا والد گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے تمہاری میں ہی اب ماں ہوں، پھر تم جو بھی فیصلہ ہو کرنا۔ تو آنٹی کے کہنے پہ سائرہ بھی رک تو گئیں، لیکن انتظار کرنے لگی کہ اب والد آئیں گے تو میں نہیں رہوں گی، میں یہ کر کے دکھاؤں گی۔ اور یہاں تک کہ احمد علی نے والد کے آنے سے پہلے ہی ان کو قائل کر لیا اور ان کو لے کے چلا گیا اسی نیک اللہ والے بندے کے پاس، اور ان کو جا کے اپنی کہانی سنائی کہ اس طرح ہم کزن ہیں اور یہ ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اندیکھی مخلوق شادی نہیں کرنے دے رہی۔ اس بزرگ نے مسکرا کے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، جو اس کی رضا وہی ہوگا، کلام برحق ہے، میں تعویذ دے تو دیتا ہوں، ہوگا وہی جو ہو کے رہے گا، جو ہو کے رہے گا اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے تعویذ پہن تو لو، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں، راز راز ہوتے ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ انہوں نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا پیار سے، اور اس طرح کی الجھی ہوئی باتیں کی کہ وہ جس کے پاس اپنی شفا کے لیے گئے تھے، علاج کرانے گئے تھے کہ تعویذ ملے گا، زندگی میں سکون آئے گا، بے سکونے ہو کے آ گئے۔ سکون اور ختم ہو گیا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کون ٹال سکتا ہے۔ والد پہنچ گئے، والد کے آگے بیٹی نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ گھر میں موجود جو کنواں ہے آخر میں اس میں چھلانگ لگا دوں گی، جب مرنا ہی ہے، میری زندگی میں مرنا ہی لکھا ہے تو میں شادی کر کے کیوں نہ مروں؟ آپ میری شادی کے کیوں دشمن ہیں؟ باپ نے وہی پرانی ساری باتیں دہرائیں جو دہراتا آیا تھا کہ میں بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا ویسے اگر آپ مجھے کھونا نہیں چاہتے، شادی کر کے ہی میں نے مرنا ہے، تو پھر شادی کر کے ہی کیوں نہ مروں؟ اور اگر نہیں تو پھر آج میں اس گھر میں موجود کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں گی۔ اور اٹھی اور کنویں کی طرف بھاگ پڑی، اور والد آخری موقع پہ جا کے اگر بیٹی کو نہ پکڑتا تو بیٹی کنویں کے اندر چھلانگ لگا چکی تھی۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹی کے ہاتھوں ہار گیا اور فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، سائرہ بی اور احمد علی کی شادی کر دیتے ہیں۔ والد کے راضی ہوتے ہی گھر کے اندر خوشیاں دوڑ گئیں۔ نہ صرف وہ دونوں پریمی بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ ہر کوئی خوش تھا کہ سائرہ بی کی مراد پوری ہوئی، دل کی مراد پوری ہوئی، سائرہ بی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس شادی کو سادگی سے کیا جائے گا، دھوم دھام سے نہیں کیا جائے گا، اور فوری اس شادی کو کر دیا جائے۔ روکنے والا تو تھا نہیں، جو دادا تھا وہ تو چلا گیا تھا اس دنیا میں، باپ بیٹی کیا تو مجبور ہو گیا تھا، قصہ بھی پرانا ہو گیا تھا، نہ ہی کسی کو دوبارہ وہ خواب میں آ کے شیروانی والے نے کچھ کہا تھا، اس لیے باپ بیٹی کیا تو مجبور ہو گیا، اور فیصلہ کیا کل رسمیں کرو، پرسوں نکاح کریں گے۔ رات خوشی خوشی سارے سوئے، اور صبح اٹھتے ہی اسی رات جس دن فیصلہ ہوا، سائرہ بی نے اپنے ہاتھوں پہ خوش ہو کے مہندی لگائی، اور فوری طور پہ لڑکے والے کے گھر میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی کہ 2 دن بعد نکاح ہے۔ صبح ہوئی، سائرہ بی جس نے ایک رات پہلے مہندی لگائی تھی، وہ اپنی کزنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپٹن لگانا شروع ہو گئی۔ سارے خوش تھے، گانے گا رہے تھے، گھر کے اندر ایک شادی کا سا سما بن گیا تھا جیسے ہوتا ہے، چہرے کھلکھلا رہے تھے، سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کیونکہ سائرہ بی کی شادی ہونے والی تھی۔ اور ان دنوں میں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ جو ہوتی تھی وہ شادی ہوتی تھی، ایونٹ ہوتا تھا۔ جب شادی آتی تھی تو لوگ خوشیاں مناتے تھے دھوم دھڑکے سے، اور اسی حویلی کے اندر بھی شادی شروع ہو چکی تھی۔ سائرہ بھی اپٹن لگاتی جاتی تھی اور مسکراتی جاتی تھی، اپٹن لگاتی جاتی تھی اور مسکرائی جاتی تھی، اور دوسری سائیڈ پہ اس کا لور احمد علی سفید شلوار قمیض پہن کے ایسا شہزادہ لگ رہا تھا، جو کوئی اس کو ملتا تو دیکھ کے حیران ہو جاتا۔ اس کے چہرے پہ اتنا خوشی تھی جیسے آج ہی زندگی کی پہلی اس کو خوشی ملی ہے، اپنی خوابوں کی رانی شہزادی آج اس کو ملنے والی تھی، ایک دن کی دوری پہ تھی، وہ ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اپٹن لگاتے لگاتے ایک دم سے کمرے کے اندر سے ایک بدبو کا جھونکا سا آیا۔ سائرہ بھی جو اپنے جسم پہ
उबटन लगा रही थी। उसने इधर उधर देखा कि ये कहां से बदबू आई है, तो साथ बैठी लड़की भी उसी वक्त चौंकी और उसने भी इधर उधर देखा कि ये कहां से बदबू आई है। और उसी लम्हे जितने भी वहां पे चेहरे बैठे हुए थे वो सब इर्द गिर्द देखना शुरू हो गए कि ये बदबू कहां से आ रही है। यहां तक कि वो नजरें इधर उधर देखते देखते सायरा बी की तरफ आ गईं। सायरा बी को ऐसे लगा जैसे ये आंखों ही आंखों में कह रहे हैं कि बदबू तो तुम्हारी तरफ से आ रही है। तो सायरा बी ने अपने आप को ऐसे सूंघना शुरू कर दिया, तो उसको लगा कि उबटन में से कहीं बदबू तो नहीं आ रही। तो उसने बोला कि ये उबटन कोई बदबूदार तो नहीं है। तो उन्होंने फौरी तौर पे उबटन को सूंघा, तो उबटन जो साइड पे बाकी रखा हुआ था उसमें से बू नहीं आ रही थी। और उनमें से एक बोली, अगर उबटन में से स्मेल आती या बदबू होती तो काफी देर पहले आ जाती, उबटन में से लगाते ही जैसे शुरू किया था लगाना उसी वक्त आ जाती। अब तो आधा घंटा घंटा हो गया, इतनी देर बाद क्यों स्मेल आ रही है। और जब बारी बारी सब ने सायरा बी के जिस्म के करीब हुए तो पता लगे वो बदबू इतनी आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बढ़ रही थी एकदम से बढ़ गई, और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस कमरे में किसी का भी बैठना दुश्वार हो गया। एक एक करके सारे दौड़ना शुरू हो गए। पहले उनमें से एक औरत उठी और आराम से कमरे में गई, साथ ही बदबू ऐसी बढ़ी कि दूसरी उठी, तीसरी, चौथी तो भागना शुरू हो गई। वो दिमाग पे चढ़ रही थी। यहां तक कि सायरा बी को खुद एहसास हुआ कि ये बदबू मेरे भी आसाब पे सवार हो रही है, मेरी भी बर्दाश्त से बाहर है, इस बदबू से शायद मैं भी मर जाऊंगी। और उसने रोना शुरू कर दिया। उसका कमरे में अकेली सायरा भी बैठी रोए जा रही है, और इस तरह शदीद गलीज तरीन बू पूरे कमरे में फैल चुकी है कि किसी इंसान का रुकना वहां पे मुमकिन नहीं है। और जब वो चीखती हुई बाहर निकली तो सब पूछना शुरू हो गए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा सायरा बी के जिस्म से बदबू आनी शुरू हो गई है, बैड फ्रेगनेंस। और फिर थोड़े ही देर के अंदर ये खबर हर जगह तक पहुंच गई कि सायरा बी के जिस्म से बहुत ही गलीज तरीन बू आ रही है, स्मेल आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारे सायरा बी के कमरे के बाहर जमा होना शुरू हो गए। कोई कमरे की, और बू का ये आलम था कि कमरे से बाहर भी आना शुरू हो गई कि कोई अगर देखने के लिए भी आ रहा था तो कमरे से 10 फुट के फासले पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी ज्यादा बू आ रही थी अंदर से। सायरा बी के वालिद आए भागते हुए, और वो भी जब कमरे के करीब तक ही पहुंचे तो उनको अंदाजा हो गया कि जिसका डर था वो ही हो गया। ये जो बू है ये नॉर्मल बू नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल बू नहीं है। ये कोई ऐसी बू है जो इंसान की फैलाई हुई नहीं है, और इसका मतलब ही यही है कोई सायरा बी के करीब ना आ सके। और ये खबर उड़ती उड़ती जब अहमद अली तक पहुंची कि सायरा बी के साथ ऐसा हो चुका है, तो वो भी भागता हुआ, जो खुशियों का शहजादा बन के फिर रहा था, भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ, और एक हजूम को हटाता हुआ जो दूर खड़ा उस कमरे को देख रहा था, इस कमरे से सायरा बी के जिस्म से बदबू आ रही है, उस हजूम को हटाता हुआ जब आगे आगे खड़ा हुआ तो एकदम से सीधा वो उसी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो अहमद अली को एहसास हुआ कि ये बू मेरे भी बर्दाश्त से बाहर है, और इतनी गलीज और गंदी बू थी कि वो अहमद अली जो बेइंतहा प्यार करता था उसकी बर्दाश्त से भी बाहर हुआ, और भागता हुआ वो बर्दाश्त न कर सका बू को और बाहर आ गया। क्योंकि वो एकदम से आया था और अभी किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिला था कि वो भागता हुआ अंदर चला गया कि उसको कोई समझा सकता, रोक सकता कि रुक जाओ। वो एकदम से आया, तेजी से अंदर गया, लेकिन जैसे ही कमरे तक पहुंचा तो इतनी शदीद बदबू कि वो उसी तेजी से वापस आ गया। जो बाहर आया तो उसने वहीं पे अपने ससुर जो उसके चचा भी थे उनको खड़े देखा, तो उन्होंने कहा चचा मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे कपड़ा दो, मैं मुंह पे रुमाल बांध के दोबारा अंदर जाना चाहूँगा। तो उन्होंने मना किया कि अहमद अली अंदर ना जाओ। उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ बात करनी है, खुदारा मुझे अंदर जाने दीजिए। उसने वहीं पे कपड़ा एक नाक के ऊपर बांधा कि मुझे इतनी हिम्मत आ सके कि मैं उस बू को बर्दाश्त करके कुछ बात करना चाह रहा हूँ, अंदर जा सकूँ। अहमद अली ने कपड़ा नाक पे बांधा और दिल बड़ा करके कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
सामने सायरा भी बैठी हुई रो रही है और कमरा बदबू से भरा हुआ है। बाहर खड़े सब तमाशा देख रहे हैं। अहमद अली ने उससे कोई बात करने की कोशिश की। सारा भी रोए जा रही थी, उसकी तरफ देख नहीं रही थी। वो खड़ा कुछ बात मुसलसल कर रहा था, लेकिन सायरा भी देख तक नहीं रही थी। यहां तक कि उसने सायरा बी की थोड़ी यानी कि इस हिस्से पे चेहरे के ऐसे नीचे हाथ रखा और उसको यूं ऊपर उठाया कि मेरी तरफ, जिस तरह कोई लोग कहते हैं कोई रो रहा हो ना देख रहा हो तो उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, और उसने यही किया, उसके चेहरे को ऊपर उठाया और कहा मेरी तरफ देखो। जब सायरा बी के चेहरे को उसने ऊपर की तरफ उठाया तो सायरा बी ने ऊपर अहमद अली को देखने की बजाय चेहरा तो उसके हाथ के साथ ऊपर कर दिया, लेकिन साथ ही उसकी निगाह सामने खड़े हुए वालिद पे पड़ी जो उसको खड़ा देख रहा था, और साथ ही उसने चेहरा दोबारा नीचे झुका लिया। तो अहमद अली उसी लम्हे समझ गया कि शर्म की वजह से उसने अपने बाप को तो बाहर खड़े देख लिया है, और उस वक्त शर्म व हया इतनी ज़्यादा होती थी कि बाप के सामने इस तरह लड़की नहीं मिलती थी जिसकी अगले दिन निकाह हो और उपटन में बैठी हो। तो उसी वक्त अहमद अली ने दरवाजे में आके सबको कहा कि मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, मुझे उसकी इजाज़त दीजिए, और मैं दरवाज़ा इसलिए बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि वो शर्म व हया की वजह से मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया है और उसने बाप को देख के चेहरा नीचे कर लिया है। खुदारा मैंने सिर्फ एक बात करनी है, मेरी ज़ात पे यकीन कीजिए, मैं 1 मिनट की बात करके वापस आ जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। सब उसको मना करना शुरू हो गया, दरवाज़ा मत बंद करो। उसने कहा मैं आपको गवाही देता हूँ, मैं सिर्फ एक बात करके वापस आ जाऊँगा, और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात पे सारे इसलिए खामोश हो गए क्योंकि उसके बाप ने भी देख लिया था सायरा बी के कि जब उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो सायरा बी ने उसको देखने के बजाय बाप को देखा था। तो ये एक मैसेज था कि मेरा बाप खड़ा है, मैं कैसे तुमसे बात करूं। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और बाप भी मजबूर था, दरवाज़ा बंद कर दिया, होने दिया उसने। 1 मिनट जो अहमद अली ने कहा था कि मैं 1 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगा, सब निगाहें दरवाजे की तरफ देख रही हैं कि 1 मिनट हो चुका, दूसरा मिनट भी हो चुका, और दरवाजा बंद है, 5 मिनट भी गुजर गए। दिल की धड़कन तो सबकी चल रही है, ठक 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 ठक, दरवाजा ओपन नहीं हुआ, 10 मिनट गुजर गए। जो 1 मिनट का अंदर कह के गया था, 10 मिनट की बजाय वो आधा घंटा हो गया दरवाजा नहीं खोल रहा और वो अंदर ही है। वो जो दिल की धड़कन सबकी थी बाप समय, ठक ठक ठक, उसमें तेजी आ चुकी थी, ठक 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 ठक। जब भी इंसान घबराता है, परेशान होता है, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और सबकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि अहमद अली तो ऐसा लड़का नहीं है, उसको बाहर आ जाना चाहिए, क्या हुआ है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा। और जब दिल की धड़कनें भी तेज हो गई कि तो सबके दिल ने कह दिया मामला कुछ और है। और पहला कदम उस दरवाजे की तरफ अहमद अली के ससुर ने, जो उसका चचा था, सायरा बी का वालिद, दरवाजे की तरफ बढ़ा, और उसने जाते ही दरवाजे पे हाथ मारा और कहा अहमद अली दरवाजा खोलो। खामोशी, कोई आवाज नहीं आई। दोबारा से उसने दरवाजा खटखटाया, अहमद अली दरवाजा खोलो। उतनी ही लंबी खामोशी, दरवाजा अंदर से बंद। फिर उसने दोनों हाथों से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, अहमद अली दरवाजा खोलो, अहमद अली दरवाजा खोलो। और बगैर पॉज लिए मुसलसल वो दरवाजा खटखटाया जा रहा था और अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। इसी के साथ ही और कदम भी आगे की तरफ बढ़े और दरवाजे के करीब पहुंच के वो भी दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू हो गए कि अहमद अली, सायरा भी आवाजें देना शुरू हो गए, दरवाजा खोलो। जब इतने हाथ मुसलसल इकट्ठे एक दरवाजे पे पड़े, 5-6 लोग दरवाजे को जोर जोर से बजाएं और साथ में आवाजें दें, तो कोई ना कोई अंदर से रिस्पांस जरूर आता है, कोई आवाज जरूर आती है। जब कोई भी आवाज ना आई तो दिलों की धड़कन तो पहले ही तेज थी, वसवसे खौफ तो दिलों में पहले ही थे, अब और ज्यादा बढ़ चुके थे। यहां तक कि वो हाथ जो पहले दरवाजे को ऐसे बजा रहे थे, अब मुक्के बरसा रहे थे कि दरवाजा टूटे और किसी तरीके अंदर जाए। लेकिन सबको पता था ये दरवाजा एक हवेली का इतना मजबूत दरवाजा है जिसको तोड़ना नामुमकिन है। हाँ, इसको झंझोड़ा तो जा सकता है, शायद अंदर वाला कोई जवाब दे दे। जब काफी देर झंझोड़ने के बाद, मुक्के मारने के बाद भी अंदर से कोई आवाज ना आई,
تو سب بے انتہا پریشان ہو گئے، خدایا رحم ہو اس ذات کا جو رب کائنات ہے، اندر کیا ہو چکا ہے۔ اسی وقت فیصلہ کیا گیا۔ ہاں، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گیا، احمد علی تک خبر اس وقت پہنچی تھی جب اس کے گھر والے چنبیلی کے گجرے، عطر کی شیشیاں اور دلہن کا جوڑا جو ریڈ کلر کا اس وقت سوٹ ہوتا تھا، اس کا جوڑا جو ہوتا تھا دلہن کا عروسی سوٹ، وہ جب لے کے پہنچے تھے اور اسی وقت ان کو بھی وہ سمیل آئی تھی، تو وہ بھی وہیں سارا سامان پھینک کے بھاگتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ تب انہوں نے جا کے احمد علی کو بتایا تھا، وہ سامان بھی وہیں پہ سارا پڑا تھا۔ اور ان کی نانی جن کا نام رضیہ بی ہے، جو آج بھی حیات ہیں، جن کی میں نے شروع میں کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی یہ کہانی آنکھوں دیکھی ہے، کیونکہ رضیہ بی جب وہ باہر سے چنبیلی کے گجرے، عطر کی شیشیاں، دلہن کا عروسی سوٹ لال کلر کا جو اس وقت دلہن کو پہنایا جاتا ہے لے کے آئے تھے، تو رضیہ بھی جو اس وقت 8-10 سال کی بچی تھی، وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی اپنی پھپھوں کو بتانے کے لیے کہ لڑکے والے آپ کے لیے یہ سامان لے کے آئے ہیں۔ اور وہ بچی نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا سامان دیکھا تھا، رضیہ بی، کیونکہ وہ جو پھپھو تھی رضیہ بی، وہ اپنی اس سے جو نانی ہے حنا خان کی، رضیہ بی، سائرہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ یہ چھوٹی بچی تھی 10-12 سال کی رضیہ بھی، تو اس کو نہ صرف پیار کرتی تھی بلکہ اس کے بالوں میں تیل لگاتی تھی، اور وہ سائرہ بھی سے کہتی تھی اپنی پھپھو سے رضیہ کہ میں چاہتی ہوں میرے بال کی بھی آپ کی جیسے ہو جائیں، تو وہ اس کو آگے سے ڈانٹ دیتی کہ کبھی بالوں کو اس طرح بڑا نہ کرنا، تمہیں نہیں پتا بالوں کی وجہ سے آج میں کتنا پریشان ہوں۔ تو اس کو بہت پیار کرتی، گلے لگاتی اور اس کو کہتی نہیں، بال کاٹ دیتی اس کے، اور کہتی نہ کبھی بالوں کو بڑا نہ کرنا، تمہیں نہیں پتا بالوں کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن وہ اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی، وہ چھوٹی بچی رضیہ بھی اپنی پھپھو سائرہ بی کے ساتھ اس کو کھانا کھلاتی، وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی، تو اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اس کو بتانے گئی تھی سائرہ بی آپ کا یہ سامان آیا ہے، لیکن وہ بچی بھی اندر جب گئی تو اس سمیل کی وجہ سے بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ میں نے اس لیے ایڈ کیا کیونکہ رضیہ بی کا ایک مسلسل تعلق رہا ہے سائرہ بی کے ساتھ، اور رضیہ بی آج بھی زندہ ہیں، یہ پھپھو ہیں ان کی سائرہ بی۔ دروازہ جب نہ کھلا اور کافی زیادہ کوشش کر لی گئی تو فیصلہ ہوا مزدوروں کو بلا کے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ باہر سے جلدی سے مزدور بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ دروازہ توڑ دیا جائے، تو مزدوروں نے دروازہ دیکھتے ہی کہا کہ اتنا مضبوط دروازہ ہے، یہ توڑنا ناممکن ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا، اس کا ایک ہی حل ہے، دیوار توڑنی پڑے گی اور اس کے بعد دروازے کو گرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیوار کو گرا دیا جائے اور دروازہ جو ہے کھولا جائے۔ یہی ہوا، مزدوروں نے مل کے وہ ایک مضبوط جو ایک حویلی کی دیوار تھی اس کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دروازہ گرا ہی دیا۔ دروازہ دیوار ٹوٹنے کی وجہ سے سائڈیں جو اس کی تھی وہ اس طرح توڑی گئیں کہ دروازہ زمین پہ گر گیا۔ ایک تو ہوتا ہے سائڈ پہ دیوار توڑنا، ایک ہوتا ہے دروازہ جس طرح ہوتا ہے اس کے لیفٹ رائٹ پہ جو دیوار کا حصہ ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے تاکہ دروازہ ہی نیچے گر جائے، اور یہی ہوا، دروازہ نیچے گر گیا۔ خواتین بھاگتی ہوئی اندر گئیں، اور جو بھی اندر گیا جتنی تیزی کے ساتھ گیا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ چیختا ہوا باہر بھاگتا ہوا آیا۔ جتنی تیزی کے ساتھ جو بھی اندر گیا تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا نہ صرف باہر واپس آیا بلکہ چیخیں مارتا ہوا باہر آیا۔ سائرہ بھی جس سے بہت پیار کرتی تھیں، لاڈلی تھی ان کی رضیہ بھی، وہ بچی بھی کھڑی وہاں سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی بھی بھاگتی ہوئی جو 12 سال کی بچی تھی وہ اندر گئی دیکھنے کے لیے کیا ہے ایسا جس پہ سارے چیخیں مار رہے ہیں۔ تو وہ آج جو نانی ہے، نانی بن چکی ہے، اس وقت جو بچی تھی وہ آج بھی زندہ ہے، اور یہ اس کے آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ سب نے اندر جا کے جو دیکھا وہ منظر یہ تھا، سائرہ بھی کمرے میں نہیں تھی،
سائرہ بی کو لے جانے والے اپنے ساتھ لے کے جا چکے تھے۔ اس کمرے میں سائرہ بی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں اگر کوئی تھا تو ایک جسم تھا، ایک ایسا سفید شلوار قمیض جو خون کی وجہ سے لالم لال ہو چکا تھا۔ وہ شہزادہ، وہ احمد علی، وہ خوبصورت نوجوان جو اس دن ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ اس کو اس کی خوابوں کی شہزادی ملنے جا رہی ہے، اپنی کزن سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے، اس کا جسم مردہ حالت میں زمین پہ اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سفید شلوار قمیض خون کی وجہ سے سب کا سب لال ہو چکا تھا، ریڈ ہو چکا تھا، کہیں پہ بھی وہ کپڑے سفید نہیں رہے تھے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی جس کی سب نے چیخیں نکلوا دی تھی کہ احمد علی الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ایک اس طرح سیدھا لیٹتے ہیں کہ آپ کا جو منہ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک الٹا آپ لیٹتے ہیں، منہ زمین کی طرف تھا، وہ اس طرح الٹا پڑا تھا۔ اس کا جسم تو الٹا پڑا تھا لیکن اس کی گردن مڑی ہوئی تھی، اوپر کی طرف تھی، انہوں نے پوری گردن ہی توڑ کے گھما دی تھی، اور نہ صرف گردن مڑی ہوئی تھی بلکہ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ نکالی جا چکی تھیں، اس کی آنکھیں بھی نکالنے والے ساتھ لے گئے تھے، وہاں پہ صرف خالی 2 گڑھے تھے اور ان کے اندر بھی خون نکل، خون ہی خون تھا، جیسے پورے جسم کو نوچ لیا گیا ہو، جیسے یہ ایک شخص ہے اس کی گردن کو پورا گھما کے پیچھے کی طرف کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ وہ الٹا پڑا ہوا تھا لیکن اس کا سر گردن توڑنے کے بعد گھما دی گئی تھی، اوپر کی طرف تھی، آنکھیں اس میں سے غائب تھیں، پورے جسم سے خون ہی خون تھا، اس کی کا پورا جسم سفید شلوار قمیض خون سے بھر چکا تھا۔ اور آنکھوں کی جگہ پہ گڑھے تھے۔ وہ ایسی بھیانک منظر تھا کہ جو بھی اندر جاتا تھا اس مڑی ہوئی ڈیڈ باڈی کو، جس کی گردن گھوم چکی تھی، جسم نیچے کی طرف تھا، آنکھیں نکل چکی تھی اور پورا سفید شلوار قمیض لال ہی لال ہو چکا تھا خون کی وجہ سے، وہ چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، دیکھنے والوں کو ایک حواس بختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور وہ رضیہ بھی جو چھوٹی سی بچی تھی وہ بھی اسی طرح سب کی ٹانگوں سے گزرتی ہوئی، اندر سے نکلتی ہوئی، اس نے جا کے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ احمد علی کا جسم اس حالت میں تھا اور اس کی گردن مڑی ہوئی اور آنکھیں غائب تھیں اور پورا سفید شلوار قمیض خون سے ریڈ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بچی نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا، تو کسی کی آواز آئی، اس کو باہر لے جاؤ، کہیں یہ منظر اس کو تکلیف کے ساتھ ساتھ دماغی طور پہ یہ بچی ہے عجیب ہی نہ کر دے۔ وہاں پہ ایک اور چیز جو کسی کی نگاہ پڑی، سائرہ بھی تو غائب ہی تھیں اور ایک ڈیڈ باڈی احمد علی کی وہاں پہ تھی، کسی کی نگاہ پڑی وہاں پہ، وہ تھی اس جگہ پہ جہاں پہ سائرہ بھی بیٹھی تھی، اس جگہ پہ ایک پوٹلی پڑی تھی۔ یہ میں نے دکھانے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو شاید میں پوٹلی کا لفظ استعمال کرتا سمجھ نہ آتا پوٹلی کیا ہوتی ہے۔ اس دور میں پوٹلی اس طرح کی ہوتی تھی، کپڑے کی ایسے بنائی جاتی تھی، اس کو ایسے کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے بند کر دیا جاتا ہے، یہ پوٹلی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک پوٹلی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، مخمل کی بنی ہوئی ایک پوٹلی اس جگہ پہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ سائرہ بی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہ نگاہ پڑی تو انہوں نے سائرہ بی کے والد کو بلایا اور کہا آپ اندر آئیے۔ وہ اندر آئے، وہ بھی اسی منظر کو دیکھ کے نہ صرف خوف زدہ ہو گئے، کانپنا شروع ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھوں سے شدید آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ وہ بیٹی غائب ہو چکی تھی، اور اس کے لیے شاید وہ مینٹلی طور پہ باہر ہی تیار ہو چکے تھے جس وقت دروازہ توڑا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے دماغ فیصلہ کر چکا تھا کہ انہونی ہو چکی ہے، جو کہا گیا تھا وہ کر کے دکھایا جا چکا ہے۔ وہ کانپتی جسم کے ساتھ جب اندر گئے اور اس منظر کو دیکھا تو اور زیادہ نہ صرف کانپ گئے کہ بلکہ وہ جو آنسو نکل رہے تھے ان کی سپیڈ اور بڑھ گئی، وہ زاروں قطار باہر نکلنے لگے۔ تو کسی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ سائرہ بی کی جگہ پہ پوٹلی رکھی ہے، اور ان کے حوالے کر دی گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اس پوٹلی کو پکڑا، مخمل کی بنی ہوئی لال کلر کی وہ پوٹلی، اس کو پکڑا، بلکہ اس کو کھولا، اس پوٹلی کو، کیونکہ ایک باپ جب لرز رہا، اس کی بیٹی نہیں ہے تو پوٹلی ہے کیا ہے،
کیا پیغام دیا گیا ہے, کیا کوئی رکا ہے, کیا کوئی لکھا ہوا ہے, کیا ہے اس کے اندر. اور جب اس پوٹلی کو انہوں نے کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر ایک اشرفی تھی اور وہ پوٹلی خالی تھی, صرف اس کے اندر ایک اشرفی تھی. ایک باپ جس کے لیے قیامت ہو چکی ہے, بھتیجا جس کا اس طرح مرا پڑا ہے اور بیٹی غائب ہے, اس کے لیے اس وقت پوٹلی, یہ ایک اشرفی کی کیا اہمیت. اس نے تو صرف اس لیے کھولی تھی کہ میرے لیے کیا پیغام ہے, لے کے جانے والے میری بیٹی کو کیا چھوڑ کے گئے ہیں. روتی آنکھوں کے ساتھ سب نے احمد علی کو سپرد خاک کر دیا, دفنا دیا. اور سائرہ بھی جہاں جانا تھا انہوں نے, وہ چلی گئیں, وہ لے کے جانے والے ان کو لے گئے. سائرہ بی کے والد نے وہ جو پوٹلی تھی اس کو, ایک پرانا صندوق تھا ان حویلی کے اندر جو موجود, اس صندوق کے اندر ایک پنی, جو سگریٹ کے اندر جس طرح پنی ہوتی ہے اس طرح کی پنی کے اندر لپیٹ کے انہوں نے اس صندوق کے اندر اس کو رکھ دیا. شاید اس کو نشانی سمجھ کے یا کچھ بھی کہ بیٹی تو چلی گئی, یہ ایک رکھ گئے, یہ کیا ہے, انہوں نے اس پہ توجہ بھی نہیں دی اور اشرفی اس میں سے نکال لی اور اس پوٹلی کو اس کے اندر رکھ دیا. حویلی پہ ایک ماتم کا سما رہا, اداسی اداسی اداسی, ہر لمحے وہاں پہ اداسی تھی کیونکہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا تھا. ایک زندگی چلی گئی تھی اور ایک زندگی غائب ہو گئی تھی. وقت گزرتا رہا, وقت گزرتا رہا. جو رضیہ بی تھی, کیونکہ وہ اپنی پھپھو سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی, اسی کے ساتھ کھاتی پیتی تھی, اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پھپھو غائب ہو چکی ہے تو کافی ٹائم لگا اس بچی کو بھی سنبھلنے میں. وقت گزرتا رہا, وہ بچی بھی بڑی ہوتی گئی اور اس خوف سے آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو گئی جو اس نے منظر دیکھا تھا, کیونکہ وہ منظر اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا اور بچی بہت زیادہ خوفزدہ رہی. رضیہ بی کا جو والد تھا, ان دنوں وہ کسی عالم کے پاس عملیات سیکھنے کے لیے جاتے تھے, اور وہ اس طرح کے ایک نیک بندے کے پاس سیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ میں یہ کچھ سیکھنے چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ پیر نہیں بننا چاہ رہے تھے یا کچھ اس لیے نہیں سیکھنا چاہ رہے تھے کہ گھر میں یا کہیں پہ آستانے پہ بیٹھ کے میں یہ عمل کروں گا. ان کو ایک شوق تھا کہ اللہ کی مخلوق کی میں مدد کرنا چاہوں گا, تو وہ اس لیے ایک اللہ کے نیک بندے کے بعد بیٹھ کے سیکھتے تھے. اور جن دنوں میں یہ واقعہ ہوا تھا ابھی انہوں نے سیکھنا شروع ہی کیا تھا, زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رضیہ بی کے جو والد تھے ایک کمپلیٹ عالم بن گئے, ایک ایسے انسان بن گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نیک استاد عطا کیا جن سے وہ نہ صرف مسلسل سیکھتے رہے بلکہ ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اتنے کامل بن گئے کہ بہت سے راز ان کے آگے کھلنا شروع ہو گئے. وہ اللہ کی مخلوق کی تو مدد کر رہے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, کسی کو بتاتے نہیں تھے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں. جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں, وہ ہمیشہ ایک فکر کہیں گے کہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں, میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں, میں اللہ کا ولی بندہ ہوں. نہیں, وہ کہیں گے میں ایک گنہگار سا بندہ ہوں. وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے میں ایک گنہگار سا بندہ ہوں. لیکن جب وہ کامل بن گئے, بہت سے راز ان پہ کھلے, تو ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آج بہت عرصہ گزر چکا, کئی سال گزر چکے اس واقعے کو کہ رضیہ سائرہ بی جو ہیں وہ اس گھر سے تو جا چکی ہیں, لیکن میں اس راز سے پردہ ہٹاؤں, اس راز کو جانچنے کی کوشش کروں کہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھائی کی, اور پڑھائی کرنے کے بعد حاضری کی, موکلات کی. جب جن حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا سائرہ بی کے بارے میں, اور ان کی آپس میں جو کچھ باتیں ہوئیں انہوں نے آ کے اپنی فیملی کو بتایا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے سیکھا تھا لیکن آج صرف خاندان کو اس لیے بتا رہا ہوں, مقصد یہ نہیں کہ اس کی پبلسٹی ہے یا آپ لوگ کسی کو بتائیں, کہ میری ایک جو راز مجھ پہ افشا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. تو وہ جو رضیہ بی تھی اس وقت کافی جوان ہو چکی تھی, وہ بھی بیٹھی سن رہی تھی. تو اس نے بتایا کہ میں نے پوچھا ہے کہ اس وقت سائرہ بی کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری امانت تھی وہ ہم اس کو اپنے پاس لے گئے ہیں, اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے آج بچے بھی ہیں اور وہ خوش ہے. تم اللہ کے نیک بندے ہو, تمہیں اس لیے آج بتا رہے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو بھی بتا دو, ورنہ ہم یہ بات کبھی کسی کو نہ بتاتے. تمہارے کردار کو دیکھ کے, کیونکہ تم شہرت کے بھوکے نہیں ہو,
اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہو، اس لیے تمہیں یہ راز تم نے بلایا ہے، اور تمہیں بتا بھی رہے ہیں کہ وہ آج شادی شدہ ہے اور بچوں کی ماں ہے اور ہمارے ساتھ خوش ہے، اب وہ ہمارے پاس ہی مرتے دم تک رہے گی۔ ہاں، اس کو ہم ایسے بھی نہیں لے کے گئے، ان کے گھر والوں کو بتا دینا کہ اگر وہ امانت میں خیانت نہ کرتے تو ہم اس کو کبھی نہ لے کے جاتے، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت کی، اس لیے ہم اپنی امانت لے گئے، لیکن ہم ایسے نہیں لے کے گئے، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دے کے بھی گئے ہیں۔ وہ ایک پوٹلی دے کے گئے ہیں جس کو کھولتے ہو تو اس کے اندر سے اشرفی نکلتی ہے، اور وہ ایک اشرفی اس لیے نکلتی ہے، اس پوٹلی کو جب بھی کھولو گے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکلے گی، جب بھی کھولو گے اس کے اندر سے ایک اشرفی نکلے گی۔ جب انہوں نے اپنی یہ بات آگے گھر والوں کو سنائی تو گھر والے تو اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ یہ عملیات سیکھ چکا ہے اور یہ کامل بندہ ہے۔ فوری طور پہ یہ بات جب سائرہ بی کے والد کو بتائی گئی تو ان کے ذہن میں جو بھول چکے تھے کہ ہاں کبھی پوٹلی بھی ملی تھی، جو غمگین اور ایک افسردہ زندگی گزار رہے تھے بیٹی کے غم میں، ان کو یاد آیا ہاں ایک پوٹلی ملی تھی، اور گئے اور صندوق کو کھولا گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر پوٹلی موجود تھی، اور جیسے اس پوٹلی کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک اشرفی موجود تھی۔ انہوں نے اس اشرفی کو نکال لیا، پوٹلی کو انہوں نے بند کیا، اور جیسے ہی دوبارہ انہوں نے اسی لمحے پوٹلی کو کھولا اور ہاتھ مارا تو دوبارہ اس کے اندر ایک اشرفی آ چکی تھی۔ انہوں نے اس اشرفی کو بھی باہر نکال دیا اور پوٹلی کو بند کر دیا، اور جب دوبارہ اس پوٹلی کو اسی لمحے کھولا تو دوبارہ اس کے اندر ایک اشرفی موجود تھی۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اس پوٹلی کو جتنی دفعہ بھی کھولا جائے گا ایک اشرفی اس کے اندر سے نکلے گی، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ 5-6 دفعہ وہ اشرفی نکال لیتے تھے اور دوبارہ جب کھولتے تھے تو پوٹلی میں ایک اشرفی موجود ہوتی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص جو بات بتا رہا ہے وہ سچ ہے، جو یہ اس کی جگہ پہ رکھ کے گئے تھے اور جس کا راز آج تک کسی کو نہیں پتا تھا، اور انہوں نے آج یہ راز آ کے بتایا ہے، تو یہ بات بھی پھر یہ سچ بتا رہے ہیں کہ آج وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ ان کے پاس ہے۔ اس باپ نے اسی پوٹلی کو دوبارہ اس پنی کے اندر لپیٹا اور ایک ٹیپ سی اس کے اندر اس طرح کی مار دی ہے، جو بھی چیز باندھنے والی تھی اس کو اس طرح کی باندھ دی اور مار دی کہ اس کو کوئی دوبارہ کھول نہ سکے، اور اس کو صندوق میں رکھ دیا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے بیٹی سب کچھ تھی، اشرفیاں نہیں تھی کہ وہ ایک اشرفیاں نکالتا رہتا۔ وہ چاہتا دن رات بیٹھ کے اس میں سے مسلسل اشرفیاں نکالتا رہتا، نکال لیتا بند کرتا، نکالتا بند کرتا، نکالتا بند کرتا، اور ڈھیر لگا دیتا اشرفیوں کے۔ لیکن ایک جو دکھی باپ تھا اس کے لیے اشرفیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے لیے اس کا جو لخت جگر جو اس کی بیٹی تھی وہ جا چکی تھی۔ جتنا عرصہ بھی سائرہ بی کا والد زندہ رہا وہ افسردہ رہا، وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتا رہا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور آج تک کسی کو نہ ہی دوبارہ پھر خواب میں کوئی نظر آیا، اور آج تک اس راز کے بعد کہ وہ خوش ہے اور وہ شادی شدہ اس کے بچے ہیں، سائرہ بی کا بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ بھی نہیں پتہ لگ سکا۔ اس حویلی میں جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا، آج بھی رضیہ بھی جو اس وقت 12 سال کی 10 سال کی چھوٹی بچی تھی وہاں پہ رہتی ہے، آج بھی اسی حویلی میں رہتی ہے، اور اسی حویلی کا وہ حصہ جہاں پہ سائرہ بھی رہتی تھی اور وہ کمرہ جس کی دیواریں توڑی گئی تھی، دروازہ گرایا گیا تھا، آج بھی موجود ہے۔ اور آج کی اس آف کیمرہ سٹوری میں آپ کو ابھی جو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، جو میری فرمائش پہ ہنا خان جو راجستھان میں رہتی ہیں، انہوں نے میری فرمائش پہ یہ ایک ویڈیو بھی مجھے دوبارہ سے بنا کے بھیجی ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس کمرے کو دیکھ سکیں جہاں پہ سائرہ بی کو وہ جنات اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ آج وہ کمرہ ایک کھنڈر کا، یہ ہے تو ایک بہت بڑی حویلی، اس کا ایک حصہ تو بہت اچھا ہے جہاں پہ رہائش ہے، وہ میں خود نہیں آپ کو دکھاؤں گا، اس کی ریزن یہی ہے لوگ وہاں پہ پہنچ ہی نہ جائیں تنگ کرنے کے لیے ان کو، لیکن ایک حصہ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ سائرہ بی کا وہ پورشن ہے جہاں پہ سائرہ بی رہتی تھی۔ اس کمرے کے اندر آج جھاڑیاں، درخت اور ایک کھنڈر سا بن چکا ہے، اور اس کے اندر آج سائرہ بی تو جا چکی ہیں لیکن آج بھی بے انتہا جنات کا بسیرا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رات کے ٹائم پہ یہاں پہ جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ واقعی جنات کا نہ صرف بسیرا ہے بلکہ بہت زیادہ تعداد میں ان کا قبیلہ آباد ہے۔ تو میں نے کہا یہ ویڈیو ان کی اجازت سے آپ دیکھنے والوں کے ساتھ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
اس ویڈیو کو دیکھیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے وقت کی کتنی خوبصورت یہ حویلی تھی، اور یہ جو کمرہ جہاں پہ سائرہ بی کو اٹھایا گیا تھا اپنے وقت کا خوبصورت کمرہ ہوگا. دیکھیے. جی یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں سے میں نے بہت سارا حصہ نکال دیا، صرف آپ کو اتنا سا حصہ دکھایا ہے جو جڑا ہوا ہے اس کہانی کے ساتھ، جس کا کردار ہے سائرہ بی، جو حقیقت میں ایک کردار تھی جس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے، اور اس کے یہ کمرے اور یہ جگہ ہے جہاں پہ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو اب کھنڈر اور انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہا ہے. لیکن آج بھی اس کی یاد میں یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے آپ کو کمپلیٹ اس لیے نہیں دکھایا. یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اس میں نے صرف وہ پورشن آپ کو دکھایا ہے جہاں پہ سائرہ بی کو وہ جنات اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، جو آج کھنڈر بن چکی ہے، جہاں پہ درخت، جھاڑیاں اور اتنا خوفناک منظر پیش ہو رہا ہے. باقی حصہ آباد ہے اور وہ ابھی بھی یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو دکھایا، پوری ویڈیو اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ آج بھی وہاں پہ رضیہ بی جو نانی ہے اس وقت حنا خان کی، جو اس وقت چھوٹی بچی تھی، سائرہ بی جس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، آج بھی اس حویلی میں رہائش پذیر ہے. تو میں نے وہ حصہ آپ کو نہیں دکھایا، صرف اس حصے کی ویڈیو آپ کو دکھائی ہے جہاں پہ سائرہ بی کبھی رہتی تھی، اور جس حصے سے سائرہ بی کو وہ مخلوق اٹھا کے لے گئی تھی اور اس کا دروازہ توڑ کے، دیواریں توڑ کے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے. آج یہ کھنڈر بن چکی ہے، اور جنہوں نے کہانی سنی ہے وہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سنا ہے اس وقت یہاں پہ کیا ہوا ہوگا. یقیناً جب آپ اس طرح کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی فلم جو ہم نے دیکھی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ جگہ تھی جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا. مجھے نہیں پتا، میری یہ کہانی شاید سائرہ بی بھی بیٹھی کہیں سن رہی ہوں. تو سائرہ بی یہ ہے آپ کا کمرہ جہاں سے آپ چلی گئی تھیں، شاید آپ کو پتا ہو، لیکن آج جو آپ کو لے کے گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اس کہانی کو بیٹھ کے سنیں. آج میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی اس کہانی کو بیٹھ کے سنیں، تو وہ بھی اس کھنڈر کو ضرور دیکھیں گے جہاں سے وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. کیونکہ اس کھنڈر میں وہ تو آپ کو لے گئے اپنے ساتھ سائرہ بی، لیکن کوئی اور بھی رہتا ہے یہاں پہ، اور نہ صرف رہتا ہے بلکہ پورا قبیلہ وہاں پہ آباد ہے، جو لوگوں کو رات کو اپنا آپ دکھائی بھی دیتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو اپنا آپ دکھا چکے ہیں. سائرہ بی میں اتنا کہوں گا، اگر آپ اس آف کیمرہ اسٹوری سے مجھے سن پا رہی ہیں، میں آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دے سکتا ہوں. آپ سے پیار کرنے والی آپ کی نانی رضیہ بھی آج بھی اسی حویلی میں رہتی ہے، اور سب کو آج بھی انتظار ہے شاید کبھی آپ ان سے ملنے کے لیے آ جائیں.
اور اگر اللہ کی جو دنیا ہے بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ پیغام اگر آپ سن لیں تو اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے ضرور آئیے گا، وہ آج بھی آپ کی راہ تکتے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا جی، اس کہانی کو بھی، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میں آج خود عجیب سا ہوں اس کہانی کو سنا کے، جو ایک سچی کہانی ہے، اس لیے ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، اور پورے خاندان میں ہنا خان کے یہ مشہور ہے، اور تھینک یو سو مچ ہنا خان کہ آپ نے اپنی خاندان کی ایک سچی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ تو ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی نانی رضیہ بھی کے لیے، اور ہنا خان آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و کرم رکھے، اور میرے دیکھنے والے سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وبا سے جو پھیلی ہوئی ہے ہمیشہ نہ صرف اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو۔ آمین سما آمین۔ مظہر ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔